जुनून की आह को पहुंचाता है इक़्तिदार के ऐवानों तक, सिर्फ और सिर्फ तलाश न्यूज। खबर की तलाश तक तलाश जारी रहती है। एक ऐसा न्यूज चैनल जो मसाइल सिर्फ दिखाता ही नहीं बल्कि इक़्तिदार में बैठे नुमाइंदों से अवामी मसाइल हल भी करवाता है अपनी पूरी टीम के साथ। आप भी हमारी इस टीम का हिस्सा बन सकते हैं। हमें आपकी जरूरत है। आप जिंदगी के जिस शोबे से ताल्लुक रखते हैं, इस हवाले से हमारी टीम का हिस्सा बनिए। तलाश न्यूज। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम उर्दू यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं और एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद है जिनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं, और एक मुहक्किक हैं, तहकीककार हैं, नामवर माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं और जिनका नाम ही एक शनाख्त है उनकी। और मेरी खुशकिस्मती कि मेरे असातिज़ा कराम में से भी है, मैं एक बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ सर की, और माइक्रोबायोलॉजी एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के सदर भी हैं और माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के यहाँ हमारे उस्ताद भी हैं। और आज हमारा मकसद यहाँ आने का यही था कि इनसे मुलाकात का कि एक तो होम्योपैथिक बरादरी के लिए इनकी खिदमत हासिल की जाए माइक्रोबायोलॉजी के हवाले से, दूसरी मुख्तलिफ जो हमारी जड़ी बूटियाँ हैं उनके हवाले से होम्योपैथिक बरादरी तहकीक करे और कुछ नई मेडिसिन जो तहकीक के बाद मार्केट में आए और जो इफ़ेक्टिव हो उसे हम आगे बढ़ाएं और इंशाल्लाह उनसे होम्योपैथिक बरादरी भी फ़ायदा हासिल करे। तो मेरे साथ मौजूद हैं हमारे मोहतरम सर प्रोफेसर सिकंदर शेरवानी साहब। सर मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ वक्त दिया और हमारे साथ यहाँ मौजूद है हमारे नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी के साथ सदर डॉक्टर सैयद जावेद शाह साहब भी मौजूद हैं। और मैं चाहूँगा आज की इस मीटिंग के हवाले से हमारे डॉक्टर सैयद जावेद शाह साहब एक छोटा सा मुख्तसर सा जो है वो हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आज हमारा बेसिक मकसद क्या है या आने का। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान होम्योपैथिक फिजिशियन सोसाइटी के प्लेटफॉर्म से काफ़ी दिनों से अपग्रेडेशन एजुकेशन पे बात हो रही है, गवर्नमेंट से भी और मुख्तलिफ से और कुछ सोसाइटी से। उस हवाले से पाक आगोश के जो हमारे भाई हैं डॉक्टर दुरानी साहब, इनसे भी जिक्र अक्सर होता रहता था। इन्होंने फ़ोन पे बताया कि भाई उर्दू यूनिवर्सिटी में, तो मैंने बताया कि उर्दू यूनिवर्सिटी में पहले BHMS हो चुका था लेकिन कुछ रुक गया था, उनकी अपने पर्सनल कोई प्रॉब्लम था। तो हमें असल में मकसद ये है कि हमारी ये ख्वाहिश है कि जो दवाइयाँ जो 200 साल से ज़ायद हो गए उसको रीप्रोसेस के तहत दोबारा जो है, क्योंकि अब केमिकल बॉडी की जो केमिकल प्रॉपर्टीज में तब्दीली आई है, क्योंकि इन्वायरमेंटल जो चल रहा है दुनिया के अंदर जो हालात हो रहे हैं और जितने भी हम फर्टिलाइज़र वगैरह यूज़ करें तो बॉडी के हर लिहाज से अब वो दवा कितनी इफ़ेक्टिव है उसके लिए ज़रूरी है कि न्यू रिसर्च किया जाए। तो मैं तमाम पाकिस्तान की जितने होम्योपैथिक इंडस्ट्रीज़ हैं, मैं और दुरानी साहब आप लोगों की नुमाइंदगी करने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि इंसान के जिस्म में ये दवा जब जाती है तो फ़ायदा करता है, अगर नुकसान होता है तो ये हम सब की जिम्मेदारी है कि आग बंद करके इलाज करें। तो इस सिलसिले में अभी ईसा लैब में भी एक सेमिनार हुआ था और वहाँ भी मैंने एक रिसर्च कमेटी बनाई है और मकसद यही था कि कुछ लोगों को शामिल करके फिर एक टास्क फोर्स बनाएंगे और उसके मुताबिक फिर इंशाअल्लाह ताला इसका वर्क करेंगे। पाकिस्तान होम्योपैथिक फिजिशियन सोसाइटी के प्लेटफॉर्म से, फिर पाक आगोश की तरफ से, बाकी सारे लोगों को, क्योंकि मेरा कोई सियासी ताल्लुकात नहीं है, बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि सब मेरे साथ आएँ और एक अम्ब्रेला में, एक छतरी में जमा हो जाए और इस मुल्क के लिए वो काम करें जो रहती दुनिया तक जो है ना, जो साथ दें, उनका नाम रोशन रहे। बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, ये थे हमारे डॉक्टर सैयद जावेद शाह, बहुत अच्छी बात की उन्होंने। मैं यहाँ इनकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहूँगा, देखिए हमारे पास एक ज़माने से, मैं मिसाल दूँ रस्टॉक्स के हवाले से, कि रस्टॉक्स एक दवा है जो हमारी जोड़ों की दर्द वगैरह में काम आती है, लेकिन हमें जो लिख के दे दिया गया हम उसी को पढ़ते चले आ रहे हैं, हम उसी को जो है वो उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन जब सर जैसी शख्सियत यहाँ आके उसको बाकायदा प्रूविंग के साथ साबित करे कि रस्टॉक्स वाकई ही यही काम कर रही है, रस्टॉक्स के साइड इफेक्ट क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, तो इंशाअल्लाह ताला होम्योपैथिक बरादरी को इससे फ़ायदा भी मिलेगा। दूसरी बात यह है कि हम सर के साथ मिलकर यहाँ रिसर्च वर्क के लिए भी हम सर से गुजारिश करते हैं कि सर आप रिसर्च वर्क के लिए यहाँ होम्योपैथ डॉक्टर को मौका दें
اور مختلف سیمینارز کے حوالے سے جو ہینڈ واشنگ ہے، اس طرح کی جو ڈیزیز کے حوالے، انفیکشن ڈیزیز کے حوالے سے آپ کا ایک بہت بڑا کام ہے. تو یقیناً ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے ہم سب کو انفیکشن ڈیزیز کے حوالے سے جاننا چاہیے کہ کیا ڈیزیز ہے، کیا اس کے کس طرح سے ہم اسے بچ سکتے ہیں. تو سر بھی اس حوالے سے ہمارے ساتھ مل کے کام کریں گے. میں سر سب سے پہلے تو آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت دیا میں. اور آج کے سر اس ڈیزیز کے بارے میں جو پاک آغوش اور پاکستان فزیشین سوسائٹی جو آپ کے پاس آئی ہے، اس حوالے سے ہماری دلی خواہش ہے کہ آپ اس حوالے سے ہماری سرپرستی کریں. جی بالکل، بہت شکریہ ڈاکٹر درانی. آپ کے ساتھ ایک بہت پرانا رفاقت ہے اور ساتھ ہیں. اور ڈاکٹر شاہ، آپ سے نام سنتے تھے، ملاقات کا شرف بھی حاصل ہوا. بہت شکریہ. یقیناً کیونکہ میرا تعلق ریسرچ سے ہے تو میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ وداؤٹ ریسرچ تو ایکسیپٹ بھی نہیں کرتا. ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی ریسرچ کرواتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو ریسرچ پیپر پبلش ہوگا اور جو اوتھینٹسٹی اس کی ہوگی وہی قابل قبول ہے. ملتانی مٹی لاکھ چہرہ اچھا کر لے، رنگ گورا کر لے، اسکن کو سافٹ کر لے، بٹ مائی کویشچن از فار ایگزامپل ڈو وی ہیو اینی ریسرچ پیپر اباؤٹ اٹ؟ اگر اس کا ریسرچ پیپر ہے، ہم اخبارات میں چھپی ہوئی خبروں کو، میگزین میں چھپی ہوئی خبروں کو بینگ اے ریسرچر ایکسیپٹ نہیں کرتے. وی اسٹرانگلی بلیو ان دیٹ ویدر اٹ ہیز پبلش ان اے ریپیوٹیبل جرنل اور ناٹ. اور یہ شاہ صاحب اور دورانی صاحب کا ایک اچھا قدم بھی ہے ہومیوپیتھی کے حوالے سے کہ وہ بھی ایگزسٹنگ میڈیسنس کو جو ہومیوپیتھی میں ہیں دے آلویز ٹرائی ٹو پروو اٹ ود فرام ریسرچ پرسپیکٹو. اور اس کے حوالے سے مختلف لوگوں سے گفتگو چل رہی ہے، جیسے دورانی صاحب نے کہا، شاہ صاحب نے کہا، ریسرچرز سے. اور بہت اچھی جو ہے وہ بات ہے. اور یقیناً ایک برانچ ہے جسے ہم لوگ کہتے ہیں فارماکوجینومکس. My body reacts differently, your body reacts differently. اب کوشچن یہ ہے کہ ہمیں کیا ڈوز کے ساتھ کون سی دوا کو دینا ہے، whether it suits to you or not. اینٹی بایوٹکس کی بات ہوتی ہے، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ people don't know کہ they are allergic with the antibiotics، لیکن ان کو وہی ایریتھروسن، آگمنٹن ہائی ڈوزز دی جا رہی ہیں، جبکہ وہ الرجک ہیں اس سے، تو رسپانس کی تو بہت دور کی بات ہوتی ہے. تو یہ بہت اہم ہے کہ تحقیق کی دنیا سے یہ پروف کیا جائے کہ کون سی ڈرگز جو ہیں کتنی افیکٹو ہیں. اور جیسے کہ بتایا کہ ہومیوپیتھی میں، اور وی نو اٹ کہ کافی عرصے دراز سے یہ ادویات موجود ہیں، لیکن جب جدید تقاضے موجود ہیں، اس طرح کی لیبارٹریز موجود ہیں، وہ اکوپڈ ہیں، کام کر سکتی ہیں. تو میرا یقیناً سپورٹ آپ کے ساتھ ہے، اسپیشلی جہاں بات ہوگی انفیکشن کی، انفیکشن کنٹرول کی. آئی ایم میڈیکل مائکرو بایولوجسٹ. میرا کنسرن جو ہے وہ انفیکشس ڈیزیزز کے ساتھ ہوتا ہے. تو ایسی تمام ادویات جن کو آپ یوز کرتے ہیں، وہ جڑی بوٹیاں، وہ پودے جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ مختلف بیماریوں کے لیے کام آ سکتے ہیں اور آپ ان پریکٹس بھی ہیں آپ کے، تو آپ یقیناً ہمیں دیجیے. We check it in different concentration against various organisms, pathogenic organisms. ہم مختلف بیکٹیریا اور فنگس جو کہ انفیکشن کاز کرتے ہیں ان کے اگینسٹ ان کی ایکٹیویٹی کرتے ہیں، ایکٹیویٹی پروفائل بناتے ہیں. We would share to you and جیسے شاہ صاحب نے کہا کہ اینڈ رزلٹ یہی ہوگا کہ we would try to publish it in a reputable journal تاکہ وہ آپ کی بات میں وزن بھی پیدا ہو جائے گا. اور یہ بہت اچھا قدم ہے کہ آپ انسرکل کرتے جا رہے ہیں اپنے لوگوں کو، اس طرف توجہ مطلب دلا رہے ہیں. یہ بھی ایک نیا ٹرینڈ ہے اور اچھا ٹرینڈ ہے، ویلکمنگ ٹرینڈ ہے کہ ہومیوپیتھک ڈاکٹرز بھی اس میں آ رہے ہیں. اور جیسے شاہ صاحب نے کہا کہ دیر آر نمبر آف ہومیوپیتھک ڈاکٹرز ہو آر ناؤ PhD ہولڈرز اینڈ سرونگ ان دا یونیورسٹیز، ہماری اپنی یونیورسٹی میں، دوسری یونیورسٹیز میں. تو یہ بہت اچھا قدم ہے. تو آئی اسٹرانگلی ایشور یو کہ آپ یقیناً ہمارے ساتھ بالکل جڑیں. اردو یونیورسٹی کا پلیٹ فارم بھی آپ کے کنیکٹ ہونا چاہے گا. میری لیب دس از لیبارٹری فار انفیکشس ڈیزیزز، اور ہماری سوسائٹی جو ہے میڈیکل مائکروبایولوجی ایسوسیشن آف پاکستان، وہ تمام جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہم قدم ہو کے کام کریں گے انشاءاللہ. شکریہ ڈاکٹر صاحب. یہ تھے ہمارے محترم سر پروفیسر سکندر شیبر. بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے ساتھ کوآپریشن کا اعلان کیا. اور میں چاہوں گا سر کہ آپ کے تعاون سے ہم آگے بڑھیں. اور چونکہ یقیناً BHMS بھی ہمارا ایک مسئلہ ہے اس وقت کہ سر کی بھی خواہش ہے، میری بھی خواہش ہے،
اور ہم سب کی خواہش ہے کہ ہم اپنے ایجوکیشن کو اپڈیٹ کریں. تو اس سلسلے میں ہم چاہیں گے کہ اردو یونیورسٹی اور دوسری یونیورسٹی جو کراچی میں موجود ہیں وہاں BHMS کی کلاسز کے حوالے سے آپ ہماری پشت پناہی کریں. جی بلکہ میں یہ سجیشن دینا چاہوں گا کہ ڈاکٹر شاہ کے ذریعے یہ بات اوپر آپ کی کاؤنسل تک جائے کہ اگر لاسٹ ایئر آف ہومیوپیتھی کے اندر ریسرچ پروجیکٹ لانچ ہو جائیں، ظاہر بات ہے وہاں لیب فیسلٹیز تو نہیں ہوں گی یا ریسرچ کی، لیکن وہ اسٹوڈنٹس جو ہیں سلیکٹ ہو کے بہت سے ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے اندر چلے جائیں، جس میں ہمارے بچے بھی لاسٹ ایئر میں پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کے اسٹوڈنٹس بھی آئیں اور پروجیکٹ کریں، تو یہ بھی ایک اچھا قدم ہوگا. بہت آپ اپنے کریکولم میں انٹروڈیوس کروائیں. بہت زبردست سر. وہ سلسلے میں جو ہے نا اسٹوڈنٹس جو ہمارے ہوتے ہیں 3rd ایئر فائنل ایئر کے، ان کے لیے باقاعدہ کوئی آپ کی زیر نگرانی جو ہے ہم کوئی ورک شاپ یا سیمینار اس ٹائپ کی چیزیں کریں گے جو وہ لا کر کے پھر اپنے جو دوائیاں استعمال کی ہیں یا اس کے حساب سے تو وہ ورک شاپ سیمینار میں باقاعدہ جو یہ کام کیا جا سکتا ہے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کو ہم مطلب انوائٹ کرنے والے ہیں اس پلیٹ فارم سے، کیونکہ وجہ یہ کہ جب تک ٹاسک فورس نہیں بنے گا گورنمنٹ لیول پہ، اور گورنمنٹ لیول پہ جہاں تک تعلق ہے کہ بلکہ میں تو یہ گورنمنٹ کو یہ بھی لیٹر لکھ رہا ہوں اور لکھ چکا ہوں پہلے بھی کہ اگر میڈیکل یونیورسٹی میں بھی BHMS کا کلاس اگر شروع ہوتا ہے، کیونکہ مقصد ہمارا یہ نہیں ہے کہ ایلوپیتھک اور ہومیوپیتھک کا ٹکراؤ، بلکہ ابھی جدید دور میں جو مریضوں کو پرابلم ہو رہا ہے بڑے بڑے ہاسپٹلس میں اتنے لاکھوں اور کروڑوں تک کا بل بننے کے بعد صحت مند نہیں ہو رہے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے واحد طریقہ جو ہے وہ نیچرل سسٹم پہ اور نیچرل تو اللہ کی جو چیزیں ہیں اس کے اوپر تو پورا ہم سب کا یقین و کامل ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کام کو آگے بڑھائیں گے. بہت شکریہ سر. میں سر آپ کا شکر گزار ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتا ہوں کہ پاک آغوش مائکرو بایولوجی انسٹیٹیوٹ آف پاکستان اور فزیشین سوسائٹی ہومیوپیتھک فزیشین سوسائٹی ایک MOU پہ سائن کرے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم ہومیوپیتھک اور ریسرچ ورک انشاءاللہ اس آپ کے زیر نگرانی شروع کریں گے، اور ہمارے اسٹوڈنٹ بھی آپ کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں گے. سر میں بہت شکر گزار ہوں سر آپ کا.